السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بڑا خوبصورت واقعہ درود پاک سے متعلق لے کے آئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں درود شریف کی کئی بے شمار برکتیں عظمتیں ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں درود و سلام کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل بیابان میں سے تنے تنہا گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑی ڈرونی شے آئی، خوفناک، جس کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرایا، اس قدر خوف زدہ ہوا کہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ خیر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس سے پوچھا کہ تو ہے کیا چیز جس کو دیکھ کر میں اتنا خوف زدہ ہو گیا ہوں؟ تو اس شے نے جواب دیا، اے بندے، میں تیرے برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں رب تعالیٰ نے تیرے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھو، نیک اعمال سونی صورت میں بندے کے سامنے آتے ہیں اور برے اعمال بری صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ وقت بڑا مختصر سا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سندھ حیدرآباد میں سندھی زبان کے صوفی شاعر، بہت بڑا ان کا مزاج شریف ہے، بیٹ شاہ کے نام سے۔ آپ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور فرمان لگی، بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا، پورے محلے میں پھرا، آگ کہیں نہ ملی۔ دل میں خیال آیا، دوزخ میں آگ بڑی جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے تھوڑی سی لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کر کے دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے، بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کو پانی گرم کرنا ہے، میری والدہ نے وضو کر کے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہنے لگا کہ دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ وہ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ کہنے لگا تو نے قرآن پڑھا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر چرغا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روش بروش کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ آگ کھا رہا ہے۔ ارے یہی آگ اس کو دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ اصالِ ثواب کی محفل میں تشریف لانے والوں، ہم اس محفل میں آنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں، آئے مولوی صاحب ختم شریف پڑھو، جلدی جلدی ختم شریف پڑھا، لنگر کھایا اور مچھا نو تا دیندے آؤ گئے۔ کیا اس محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ خدا را اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, फरमाए मौत तुम्हें आ लेगी, चाहे तुम बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाओ, मौत से तुम बच नहीं सकते। आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाएगी, बम प्रूफ गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मौत प्रूफ कोई जगह नहीं। फ़इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आ जाता है न एक पल आगे होता है न एक पल पीछे होता है। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, अरे रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। आपने देखा कि दरूद शरीफ के मुतालिक दरूद पाक की कितनी फजीलतें हैं, कितनी बरकतें हैं, कितनी अज़मतें हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया हो और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करें। रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा हुजूर पर दरूद जब भी पढ़े, अगर 300 ना हो सके तो 50 मरतबा जब भी दरूद पढ़े कि क़यामत के दिन हुजूर आपसे मुसाफ़ा ले। आप चाहते हैं ना? और अगर आप चाहते हो ख्वाबों में हुजूर को देखना है तो दरूद पाक की कसरत कीजिए, इंशाअल्लाह एक दिन आपका मुकद्दर चमक जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल ज़िक्र रसूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करना सवाब की नीयत से। अल्लाह हाफिज़।